الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ ومن بہدیہ المہتدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلس میں ہم نے نبوت کی ضرورت اور نبوت کی شرائط اور اوصاف اور نبوت کے باب میں جو مذاہب نے غلطیاں کی ہیں ان کی تفصیل عرض کی تھی۔ تو اس میں غالباً حضرت کا روح سخن ہندوؤں آریوں کی طرف بھی ہے جو نبوت کے منکر ہیں، اور مسیحیت کی طرف بھی کہ جو نبوت کے باب میں مثلاً عقیدہ کفارہ میں جو غلطیاں کرتے ہیں۔ آج جو اوراق صفحات حجت الاسلام کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں حضرت نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر کلام کیا ہے۔ تو حضرت نے نقطہ آغاز یہ لیا ہے کہ نبوت کی بنیادیں دو چیزیں ہیں، اخلاق حمیدہ اور فہم سلیم۔ تو عطائے نبوت کی بنیاد معجزات نہیں ہیں، معجزات عطائے نبوت کے بعد عطا کیے جاتے ہیں۔ عطائے نبوت کا جو مبنی ہے وہ اخلاق اور فہم سلیم ہے۔ تو اس میں موازنہ کر کے اس معیار کی روشنی میں ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کون نبی ہے کون نبی نہیں ہے۔ تو مسلمان تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں، کیونکہ انبیاء کے اخلاق اور ان کا فہم اس پر شاہد عدل ہے کہ وہ نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ خصوصاً جو اولو العزم انبیاء ہیں، جن کی تاثیر سے، جن کی اولو العزمی سے اور جن کی ہمت سے دین اسلام کو، اللہ کے دین کو بہت شیوع ہوا، تو ان کو خاص طور پر اور تمام انبیاء کو اپنا رہبر مانتے ہیں، اپنے آپ کو اہل اسلام انبیاء کا غلام سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ اور ان سے محبت جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ لیکن سب انبیاء سے افضل محمد الرسول اللہ کو سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ افضلیت جب انبیاء کے ہم احوال سے موازنہ کرتے ہیں تو بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ تفصیلی نکات بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہوئے ہیں، تو اس قوم کی جہالت اور درستگی اور جہل کس قدر واضح ہے کہ دیکھیں کہ اس قوم میں جہل تو اتنا کہ نہ اس میں کوئی آسمانی کتاب ہے نہ کوئی غیر آسمانی کتاب، بد اخلاقی اتنی کہ قتل کو معمولی سمجھتے تھے، اور فہم اتنا ناقص ہے کہ خود جا کر پتھر اٹھاتے اور گھر میں لا کر ان کو پوجنا شروع کر دیتے۔ اور گردن کشی کا یہ عالم کہ اہل عرب نے کسی بادشاہ کی اتباع اور اطاعت کو قبول نہیں کیا، اور اس پر اتنے جفا کش کہ اس طرح بے آب و گیا صحرا میں انہوں نے زندگیاں گزار دی۔ تو دیکھو کہ جو اتنے جفا کش ہوں، گردن کش ہوں، بد اخلاق ہوں، جاہل ہوں، تو ایسے لوگوں کو راہ پر لانا ہی بڑا مشکل ہے۔ تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو علوم سکھانا اور اخلاق میں ایک معیار بنا کر رکھ دینا۔
تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوم کو، اس قوم کے افراد کو اسلام اور ایمان، اخلاق، سیاسیات اور دیگر معاملات کے علوم میں آپ نے ان کو ایک معیار بنا دیا ہے کہ وہی لوگ افلاطون و ارسطو جیسے لوگوں کے لیے قابل رشک ہیں۔ نہیں اگر سمجھتے تو ان کے علوم کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، ان لوگوں کے علوم کا ذرا یونان کے اور دیگر فلاسفہ کے علوم سے موازنہ تو کر لیں، نہ وہ کہیں تحقیقات ہیں نہ وہ کہیں تحقیقات ہیں۔ تو اب یہی آپ کا ایک کام دیکھیں کہ آپ نے کیسی لوگوں کی کیسی تربیت، کامل تربیت کی، کتنے ناقص لوگوں کی تربیت آپ نے کس قدر کامل کی۔ تو اگر اسی کو دیکھ لیں تو کافی تو یہی ہے، کیونکہ یہ آپ کا ایک علمی کمال ہے۔ تو علمی کمال عملی کمالات سے بڑا ہوا ہے، تو حضرت نے اس پر شواہد پیش کیے ہیں کہ کسی بھی فن میں استاد کی عظمت ہوتی ہے، اور کسی بھی سر رشتہ میں، محکموں میں افسروں کی ویلیو ہوتی ہے، افسروں کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ استاد کی ویلیو، افسروں کی عظمت اس بات پر شاہد نہیں کہ علم کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے۔ خود انبیاء سے دیکھیں کہ انبیاء کی عظمت اپنی امتوں سے زیادہ ہے، تو حالانکہ اعمال میں بظاہر امتی بڑھ جاتے ہیں، تو مثلاً امت میں تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے 60-70 تک حجیں کی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کی ہے، تو لیکن افضل تو آپ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم عمل سے افضل ہے۔ تو دیکھیں کہ عملی کمال کا مطلب کیا ہے۔ کمال عملی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے، پھر ایسے کام کرے کہ جو کسی اور سے نہ بن پائیں، اور کمال علمی کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر کے ایسے علوم ظاہر کرے کہ امثال و اقران سے ان جیسے علوم کو پیش کرنے کی جرت نہ ہو سکتی ہو۔ تو اب اس کو ہی دیکھ لیں کہ علم کی ماہیت کیا ہے، عمل کی ماہیت کیا ہے۔ تو اس تعریف سے ہی آپ سمجھیں کہ علم نام ہے ایسے کمال کا، ایسے علوم کے اظہار کا کہ ویسے علوم اقران سے، امثال سے ظاہر نہ ہو سکے۔ تو بات تو یہیں پہ کھل جاتی ہے۔ اب مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے جو علوم دیے ہیں وہ علوم کیا ہیں؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات کے علوم ہیں، اللہ کے احکام کے علوم ہیں، اخلاق کے علوم ہیں۔ تو اللہ کی ذات و صفات، احکام اور اخلاقی علوم دوسرے علوم کے مقابلے میں اتنے برتر ہیں، حضرت مثال دے رہے ہیں جیسے عرق گلاب اور پیشاب۔ تو دیکھنے میں دونوں یکساں ہیں، تو لیکن ان میں ایک ناپاک ہے، بدبودار ہے، اور ایک پاک ہے، خوشبودار ہے۔ تو علم کہنے میں لفظ علم کا اطلاق اگرچہ سب علوم پر ہو جاتا ہو، تو لیکن جو علوم انبیاء نے عطا کیے ہیں، اللہ کی ذات و صفات کا علم، اللہ کے احکام کا علم، اخلاقیات کا علم، تو وہ تمام علوم فلاسفہ سے اور دیگر تمام محققین کے علوم سے بڑے ہوئے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ آپ کے علوم میں جو واقعات ہیں، وقائع ہیں، تو اس میں مستقبل کے جو آپ نے واقعات پیش کیے، ماضی کے واقعات تو معلوم ہو سکتے ہیں، پھر پیش گوئیاں بھی لوگ سیاستدان پیش گوئیاں کرتے ہیں، سال کی، 2 سال کی، تو لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے احوال سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مدبر، کوئی بڑے سے بڑا فلسفی، کوئی بڑا محقق کہ جس نے مستقبل کی پیش گوئیاں کی ہوں، کچھ نظام مرتب کیے ہوں، تو ہمیں ثابت کر دکھاؤ کہ
کہ کسی نے اتنے لمبے وقت کی کوئی پیش گوئی کی ہو۔ اب اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قیامت کی پیش گوئیاں کس نے دیکھی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو تمام پیش گوئیوں کا حال یہی ہے کہ جس کے سامنے پیش گوئی کی جاتی ہے اس کے سامنے اس کا کمال ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کمال اگلے لوگوں میں جا کر ظاہر ہوتا ہے۔ پیش گوئی کہتے ہی اس کو ہے کہ جب وہ کی جا رہی ہے اس وقت حالات اس کے موافق نہ ہو، تو اگر حالات اس کے مطابق ہو پھر تو وہ پیش گوئی نہیں ہوتی، ایک دانش ہے۔ پیش گوئی تو جب ہے کہ ظاہری حالات اس کے موافق نہ ہو، تو پیش گوئی ظاہری اگلے وقتوں میں ہوتی ہے۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیش گوئیاں پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہیں، ان کا مشاہدہ کیا جا چکا ہے۔ تو مثلاً حضرت عثمان کی خلافت و شہادت کے بارے جو آپ نے پیش گوئیاں فرمائیں، حضرت حسین کی شہادت کی جو پیش گوئی فرمائی گئی، اور حضرت حسن کا دو گروہوں کے درمیان صلح کروانے کی جو پیش گوئی ہے، اور کیسر و کسریٰ کے مغلوب ہونے کی جو پیش گوئیاں ہیں، تو یہ تو پایا ثبوت کو پہنچ گئی۔ تو اب دیکھو کہ جس شخص کی کچھ پیش گوئیاں ثابت ہو جائیں تو جو اصول تمثیل ہے، استقرائی جو اصول ہے، تو اس استقراء کے مطابق کیا ہم آپ کی قیامت کے دن کے متعلقہ کی گئی پیش گوئیوں کی تصدیق کر نہیں سکتے؟ بلکہ ان کو سچا سمجھنا تو یہ کوئی وہم توہم نہیں ہے، بلکہ ایک علمی اور منطقی طریقہ ہے۔ کتنے واقعات کو ہم استقراء اور تمثیل کی بنیاد پر مانتے ہیں؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیش گوئیاں ثابت ہو چکی ہیں، تاریخی ریکارڈ پر ہیں آپ کی بعض پیش گوئیوں کا صادق آنا، تو کیا ان بعض کی بیس پر ہم آپ کی تمام پیش گوئیوں کی تصدیق نہیں کر سکتے؟ پھر قرآن نے، نبی پاک نے جو ماضی کے بھی واقعات بیان کیے ہیں، وہ واقعات بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ عام تاریخ اور عام ماخذ میں اس کا ثبوت نہیں۔ قرآن پاک نے کئی واقعات کو ذکر کر کے چیلنج کیا ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْہِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ۔ تو دو چیزیں نبوت کی بنیاد ہیں۔ نمبر ایک علمی کمال فہم اور اخلاق۔ تو جو آپ کے علمی کمالات ہیں کہ دیکھو کہ آپ نے تربیت کی، پھر آپ کے ذاتی علم کا جائزہ لیں ذاتی حیثیت سے، تو اس میں جو آپ نے انتخاب کیا ہے علوم کا کہ آپ نے معمولی علوم کے بجائے ذات و صفات کے علوم عطا کیے۔ پھر اگر وقائع کے لحاظ سے دیکھیں تو پیش گوئیاں آپ نے کتنی بلند درجے پر جا کر کی، اور ماضی کو دیکھیں تو قرآن نے، نبی پاک نے جو واقعات پیش کیے ہیں تو ان کا کوئی ماخذ معمولی نہیں۔ پھر تربیت جو آپ نے اپنے علم سے مزید، اپنے علم کے چراغ سے جو مزید چراغ روشن کیے ہیں، تو اس سے آپ کا کمال فہم، کمال علم واضح ہوا۔ تو دوسری بنیاد ہے اخلاق۔ تو اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بادشاہ نہیں تھے، کوئی دولت کے انبار آپ کے پاس نہیں تھے، کوئی سرداری آپ کی نہیں تھی، تو لیکن اس بے سر و سامانی کے باوجود آپ نے جو جماعت جمع کی ہے، جنہوں نے روم و ایران کے چھکے چھڑا کے رکھ دیے، اور کتنے نظم و ضبط کے ساتھ ہے کہ آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو جنگ کے علاوہ باقی اس میں جنگی جرائم ان کے جہاد میں، جنگوں میں نہیں پائے جاتے۔ کتنا اس میں ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے۔ تو یعنی خود ایک ایسی جماعت مہیا کر لینا،
پھر اس سے اتنے بڑے کارنامے سر انجام دلوانا، پھر اتنے نظم و ضبط کے ساتھ، تو یہ آپ کے اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ نہیں؟ تو جب آپ اخلاق میں کمال فہم میں جو نبوت کی بنیادیں ہیں تو ان میں سب سے بڑے ہوئے ہیں، تو لا محالہ اس کا یقینی نتیجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں۔ مزید انشاءاللہ تفصیل اگلے مجالس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔